السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، میں ایک کارگل کے شہید کی خواہش کے احترام میں لکھی گئی اپنی کتاب حیدران سے آپ کو مارکائے کرب و بلا کی جو کہانی سنا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصود سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ تک وہ حقائق پہنچ جائیں جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا۔ میں چاہتا ہوں جب کل میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو میرا یہی عمل میرے لیے توشہ آخرت بن جائے کہ میں نے یا اللہ تیرے راستے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے نام پہ بنے اس ملک مملکت خدا داد پاکستان کو وہ پاکستان بنانے کے لیے جو اس کی تعمیر کا مقصد تھا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو برف زاروں میں پہاڑوں کی برفیلی چوٹیوں پر ریگزاروں میں تیری راہ میں کٹ گئے، جن کا نام و نشان باقی نہیں رہا، جن کی لاشیں بھی ان کے پیاروں کو نہیں مل سکیں۔ یا اللہ، میں ان کی کہانیاں اس قوم کو اس لیے سناتا ہوں کہ ان کے بچوں کو ان کے نام یاد رہ جائیں اور یہ اپنے بچوں کو ایک امانت سمجھ کے آگے یہ کہانیاں منتقل کریں، تاکہ اس ملک کو جو دجالی میڈیا کے گرفت میں ہے، جو شیطانوں کی گرفت میں ہے، جو شیطانی کنیسہ کی گرفت میں ہے، ان سے آزادی نصیب ہو۔ میں آپ کو سیاچن کے میں آپ کو کارگل کے اس مارکے کی اگلی قسط پیش کر رہا ہوں۔ 16 جولائی کو 19FF کو حکم ملا کہ وہ 12NLI کی مدد کے لیے آگے بڑھے، جو گزشتہ کئی ماہ سے گلتری محاذ پر زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہی تھی۔ 19FF کے کمانڈنگ افسر لیفٹیننٹ کرنل آصف سیاچن جنگ کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے لیے ایسا کوئی مشکل محاذ نہیں تھا۔ انہوں نے اگلے 10 گھنٹوں میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ اس محاذ کی مشکل ترین پوسٹ M6 تھی، جس کی ذمہ داری یونٹ کے انتہائی دلیر، بردبار اور مکمل مجاہد کیپٹن مالک کو سونپی گئی، جو اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ M6 کی طرف عازم سفر ہوئے۔ کیپٹن مالک کی پوسٹ بہت بلندی پر تھی اور کرنل آصف جانتے تھے کہ وہ اپنے اس افسر کو کس رزم گاہ میں دھکیل رہے ہیں، جہاں دشمن کی گولہ باری کا سامنا تو ہوگا، لیکن موسم اس سے بڑا عذاب بن کے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کیپٹن مالک کے انتہائی نیک مزاج کی وجہ سے انہیں یونٹ میں بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ کرنل آصف ساتھیوں نے انہیں باری باری گرے لگا کر رخصت کیا۔ کمانڈنگ آفیسر دمیں رخصت بہت اداس دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن مالک نے ان سے گلے ملتے ہوئے قرآنی آیات پڑھی تو کرنل آصف نے ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا، انشاءاللہ تم خیریت سے واپس آؤ گے۔ رخصتی کے کلمات کیوں پڑھ رہے ہو؟ سر، یہ بھی تو ممکن ہے۔ کیپٹن عالم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کرنل آصف نے محبت سے ڈانٹ دیا۔ نو، کچھ نہیں کہو گے تم۔ اس نے محبت بڑی ڈانٹ دی۔ اوکے سر، کیپٹن مالک نے کہا۔ ان کے 25 ساتھی زندگی کے اس اہم ترین اور انتہائی خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کیپٹن مالک ان کے نزدیک گئے۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے جوانوں کے ساتھ قرآنی آیات تلاوت کرنے کے بعد انہیں جہاد کی فضیلت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ مسلمان مجاہد خود کو ہر وقت اللہ کی عدالت میں حاضری کے لیے تیار رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک ان کی ہر ممکن حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ وقت آنے پہ سب سے پہلے جام شہادت نوش کریں گے۔ آر یو ریڈی؟
یس سر، تمام جوان یک زبان بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیپٹن مالک نے اللہ کی ثنا بیان کی اور سب چل دیے۔ کیپٹن مالک اور ان کے ساتھیوں کا 4 گھنٹے مسافت کا یہ سفر تھا اور جانتے تھے کہ انہیں M6 پوزیشن پہ جانا ہے، جہاں 12 NLI کے جان باز شہادتوں اور فضیلتوں کی عظیم تاریخ رقم کر رہے تھے۔ کیپٹن مالک اور ان کے ساتھیوں کا یہ سفر جذبہ ایمانی کا مرہون منت تھا۔ انہیں اس طرح کے انسان دشمن موسم میں ایسی خطرناک پہاڑی لڑائی کا کچھ خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ M6 پر پہنچنے سے پہلے ان کے 3 ساتھیوں کی حالت انتہائی بگڑ چکی تھی۔ ان کے لیے قدم اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ خطر پسند اور شوق شہادت سے سرفراز کیپٹن مالک نے انہیں واپس لوٹنے کا حکم دیا، لیکن تینوں نے انکار کر دیا۔ 24 جولائی کو بالآخر وہ اپنے 22 جوانوں کے ساتھ مارکائے حق و باطل لڑنے کے لیے میدان کارزار میں موجود تھے۔ دشمن زمین اور فضا سے ان پہ دیوانہ وار آگ برسا رہا تھا۔ کیپٹن مالک فی الوقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پتھروں کی آڑ لیے بیٹھے تھے۔ ان کے لیے ان حالات میں دشمن کا جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ ایک تو وہ آسمان سے پہاڑوں کا کلیجہ شک کرنے والے میزائل پھینکتے، معراج طیاروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جن کے پھینکے میزائلوں سے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ کانوں کے پردے بھی پھٹتے تھے۔ دشمن جس نوعیت کی زمینی گولہ باری کر رہا تھا، اس کا جواب تو خانہ دے سکتا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے صبر اور انتظار کے جو وہ کر رہے تھے۔ 24 جولائی کی شام کرنل آصف نے ان سے رابطہ کیا، خیریت دریافت کی تو کیپٹن مالک نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مورچوں میں ڈٹے ہیں۔ کیپٹن مالک کی آواز میں بڑا اعتماد اور سکون پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو اپنی دانست میں مطمئن کر دیا تھا، لیکن کرنل آصف جو سیاچن کی لڑائی لڑ چکے تھے، صورتحال کی سنگینی سے زیادہ باخبر تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بدترین حالات میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ان کا دل کسی پہلو چین نہیں کھاتا تھا۔ میں کل رات تمہارے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ، انہوں نے کیپٹن مالک سے کہا۔ کیپٹن مالک یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کمانڈنگ افسر کی جان خطرے میں پڑے، لیکن وہ اپنے CO کو اس سے روک نہیں سکتے تھے۔ M6 سے قریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر پیچھے کی جانب ایک پوسٹ قائم کی گئی تھی جو قدرے محفوظ تھی۔ بٹالین کمانڈر کی سے یہاں تک کا فاصلہ تو کسی نہ کسی طرح مختلف پوزیشنیں اختیار کرتے ہوئے طے کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں سے M6 پوسٹ کا چپا غیر محفوظ تھا۔ دشمن نے اس علاقے کو کچھ انداز سے گھیرا بندی کی تھی کہ یہاں سے موومنٹ ناممکن بنا دی تھی۔ کیپٹن مالک نے بٹالین کمانڈر سے یہاں تک سفر کرنے کے بعد M6 کا سفر رات کے اندھیرے میں دشمن کی نظروں سے چھپ کر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے CO سے کہا وہ اس پوسٹ تک پہنچے جہاں سے ان کے گائیڈ انہیں رات کے اندھیرے میں کیپٹن مالک کی پوسٹ تک لے آئیں گی۔ کرنل آصف مطمئن تھے کیپٹن مالک اپنے CO کو اپنی پوسٹ تک باحفاظت لانے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ انہوں نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی، مشکل نماز سے فارغ ہوئے تھے جب اچانک انہیں احساس ہوا جیسے بھارت کے سارے توپ خانے نے مل کے ان پہ حملہ کر دیا ہو۔ ابھی تک اس محاذ پر اس نوعیت کی گولہ باری کمی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فوراً محفوظ پناہ گاہوں میں جانے، اپنے ہتھیاروں کی صفائی کرنے کا حکم دیا۔ خود بھی معمول کے مطابق قرآن آیات کی تلاوت کرتے ایک پتھر کی اوڑ میں اپنی گن اور دوربین سنبھال کے بیٹھ گئے۔ گولہ باری کا سلسلہ رات دیر گئے تک جاری رہا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دشمن نے اس دوران بالکل وقفہ نہیں کیا، مسلسل ان پہ آگ برساتا رہا۔ کیپٹن مالک ان کے ساتھی اپنے ٹھکانوں میں ڈٹے رہے۔ صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے بمشکل آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا۔ جب کیپٹن مالک نے اس وقفے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا تو انداز ہوا کہ ٹیلی فون کی تمام تاریں کٹ چکی ہیں۔ ان کا اپنا وائرلیس سیٹ بھی ناکارہ ہو گیا تھا۔ اب پیچھے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بہرحال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیپٹن مالک نے صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے لانس نائک کو پچھلی پوسٹ کی طرف روانہ کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں اپنے CO کو خطرے میں ڈالیں، جبکہ انہیں اس بات کا علم تھا جب پچھلی پوسٹ محفوظ پوسٹ پر پہنچنے کے بعد کرنل آصف کا ان سے رابطہ نہ تو ہو سکا تو وہ M6 کی طرف
خود چل دیں گے۔ کناسا پروگرام مطابق انتہائی خطرناک حالات میں بھی ایک جوان کے ساتھ اس پوسٹ تک پہنچ گئے۔ جب کیپٹن مالک سے رابطے کی کوشش کی تو رابطہ ممکن نہ ہوا۔ کناسف کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے دشمن نے تباہ کن گولہ باری شروع کر دی۔ کسی نہ کسی طرح تباہ کن گولہ باری سے محفوظ لانس نائک زوار وہاں پہنچ گیا، جس نے کرنل صاحب کو بتایا کہ دشمن نے گولہ باری کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں یلغار کر دی ہے اور M6 پر حملہ اتنے شدید نوعیت کا ہے کہ کمیونیکیشن باہر رکھنے والی تاریں بھی کٹ چکی ہیں۔ لانس نائک کے زبانی کناسف کو علم ہوا کہ کیپٹن مالک کے وائرلیس کو نقصان پہنچا ہے، جسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کناسف کی جان توڑ کوشش سے جب کسی طرح رابطہ بحال ہوا تو وہاں ہونے والی گولہ باری اس قدر شدید تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ گولہ باری کا اندازہ تو ہو رہا تھا۔ پیدل فوج کے حملے کی اطلاع لانس نائک زوار نے دی تھی۔ کناسف کی تصویر بڑھنے لگی۔ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ ان کے جوان دشمن کی گولہ باری کی زد میں ہوں اور وہ ان تک نہ پہنچ پائیں۔ انہوں نے جلدی ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ ابھی تک کیپٹن مالک سے رابطہ ممکن نہیں تھا، لیکن نائک زوار نے انہیں دشمن کے حملے کے متعلق جو اطلاعات دی تھیں، ان کی مدد سے کناسف نے انہیں ذہن میں خاکہ تیار کیا۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو فوجی زبان میں انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور ان لمحات میں کیا جاتا ہے جب اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ اس فیصلے پہ پہنچنے کے بعد انہیں خاصا اطمینان محسوس ہونے لگا۔ کناسف نے پوسٹ سے پاکستانی توپ خانے سے رابطہ کیا۔ انہیں M6 کی ساری پوزیشن سمجھانے کے بعد وہ اس سمت گولہ باری کریں جدھر دشمن ایڈوانس کر رہا ہے۔ توپ خانے نے اس کا بھرپور شاندار جواب دیا۔ کناسف کے بتائے ہوئے پوائنٹس پہ گولہ باری شروع کر دی کے ساتھ ہی بٹالین مارٹر کا فائر آنے لگا۔ گو کہ پاکستانی توپ خانے نے جوابی کارروائی شروع کر دی تھی، لیکن دن کے اجالے میں سامنے موجود بھارتی فوج کو سامنے کا منظر نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے باوجود کناسف نے انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا اور 10 جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر M6 پر کیپٹن مالک کی مدد کے لیے آگے جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے پوسٹ سفر کا آغاز کیا، ان کے دائیں بائیں سروں پہ گولے پھٹنے سے قیامت برپا ہو گئی۔ دشمن کے لیے سامنے کی پوزیشن واضح تھی، صاف تھی۔ کناسف ان کے ساتھی میدان جنگ میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سمت سے ناکامی کے بعد کناسف نے دوسری تیسری کوشش کی، لیکن دشمن نے انہیں سر اٹھانے کا موقع نہ دیا۔ جلدی میں تلخ ترین حقیقت کا احساس ہوا کہ پوسٹ اور M6 کے درمیان انڈین فوجی گھس آئے ہیں۔ انہوں نے بلاکنگ پوسٹ قائم کر لی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب M6 کو کوئی کمک نہیں جا سکتی۔ اس صورتحال نے کناسف کی تصویر بڑھا دی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کیپٹن مالک 22 جوانوں کے ساتھ موجود ہے، جن کے پاس حالات سے مقابلے کے لیے ڈھنگ کا سامان بھی موجود نہیں۔ دشمن کی نظریں اور گنیں چیک پوسٹ پر گڑی تھیں۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چلا تھا کہ یہاں CO موجود ہے۔ اس نے ہر حرکت ناممکن بنا دی۔ کناسف نے بٹالین ہیڈ کوارٹر کو حکم دیا کہ جتنے جوان افسر میسر ہیں سب مدد کے لیے باہر آ جائیں۔ دشمن نے شاید کناسف کا کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کر لیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہاں ان کا CO موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی دشمن نے M6 کی طرف قیامت خیز گولہ باری شروع کر دی۔ کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو گیا۔ ارد گرد موجود تمام کمیونیکیشن لائنیں کٹ گئیں۔ پیچھے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ صورتحال مزید پریشان کن ہو گئی۔ کناسف نے والا سیٹ آپریٹر کو لے جا کر پوسٹ سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ایک طرح سے ان کا حالات میں خودکشی مشن تھا، لیکن پاکستان آرمی کی ذرّی روایت کے انہوں نے اپنے افسروں اور جوانوں کو بچانے جان سے گزر جانے کا فیصلہ کیا۔ قرآنی آیات کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کناسف اپنے وائرلیس آپریٹر کے ساتھ سلامت مارٹر پوزیشن پہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ریزرو کمپنی کو فوراً آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اگلے چند میں اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے دلیر کمپنی نے اپنے ہتھیاروں اور منیشن کے ساتھ یلغار کی اور دن کے اجالے میں موت سے پنجہ آزمائی کرتے وہ مارٹر پوزیشن پہ پہنچ گئے۔ دلیر کمپنی کے مارٹر پوزیشن پہ پہنچنے کے ساتھ ہی M6 سے 2 جوان جان ہتھیلی پہ رکھ کے مارٹر پوزیشن پہ پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ دشمن کیپٹن مالک والے پہاڑ پہ چڑھ چکا ہے، لیکن کیپٹن مالک اپنے 22 جوانوں کے ساتھ بڑی پامردگی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوزیشن کی طرف دشمن نے پوزیشن پر 3 اطراف سے
چڑھائی شروع کی ہے۔ ابھی تک کیپٹن مالک سے رابطہ ممکن نہیں تھا، جو M6 پہ پہنچتے ہی شدید ترین حملے کی زد میں آ گئے، لیکن اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی کے مصداق، انہوں نے آزمائش پر ہمت نہیں آ رہی، آمنا صدقنا پکارتے آگے بڑھے، ڈٹ گئے۔ کیپٹن مالک نے 22 جوانوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں موجود دشمن سے نبرد آزما ہوئے اپنی پوزیشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے M6 پوسٹ والے پہاڑ کے ایک کنارے پر آبزرویشن پوسٹ قائم کی، جہاں سے پہاڑ کی طرف اترنے والی ڈھلانوں کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ اس آبزرویشن پوسٹ سے کچھ فاصلے پر پیچھے کی سمت قدرے بلندی پر ان کی مین پوزیشن تھی، جہاں کیپٹن مالک نے خودکار مشین گن نصب کروا دی تھی۔ اس میں پوزیشن کے پیچھے انہوں نے ریسٹ ایریا رکھا ہوا تھا۔ کیپٹن مالک اپنے جوانوں کے اصرار کے باوجود مین آبزرویشن پوسٹ پر پوزیشن لے چکے تھے۔ 25 جولائی کو الصبح وہ مین پوزیشن پہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد معمول کے مطابق تلاوت قرآن میں مصروف تھے، جب آبزرویشن پوسٹ سے جوان نے اطلاع دی کہ دشمن کی رات بھر کی گولی کے بعد پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ کیپٹن مالک اس کی بات سن کر مسکرائے، جیسے وہ اسی خبر کے منتظر تھے۔ آپ نے اپنے نزدیک موجود ایک دوسرے جوان کو قرآن پاک تھمایا اور انگلی سے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے 6.5 رکوع پڑھ لی ہیں، تم 7 رکوع مکمل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو جانا۔ خود قرآن آیات کا ورد کرتے آپ نے گن سنبھالی اور آبزرویشن پوسٹ کی طرف لپکے۔ سنتری معروف ان کو پہلو سے کور دے رہا تھا۔ قریباً 20 منٹ کی چڑھائی کے بعد جب کیپٹن مالک آبزرویشن پوسٹ پہ پہنچے تو انہوں نے دوربین آنکھوں سے لگا کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ دشمن ایک بٹالین کے ساتھ 3 اطراف سے اوپر آ رہا تھا۔ جس مقام پہ کیپٹن مالک نے آبزرویشن پوسٹ قائم کی تھی، وہاں ایک بڑا پتھر ڈھلان کی شکل میں پہاڑی سے قدرے آگے نکلا ہوا تھا۔ کیپٹن مالک نے اس پوسٹ پہ موجود اس چٹان پہ 2 مورچے بنوا رکھے تھے تاکہ ضرورت پیش آئے تو آبزرویشن پوسٹ سے نیچے آ کر بھی دشمن سے 2 ہاتھ کر سکیں۔ ابھی آپ دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لے رہے تھے، اچانک چونکے جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی 3-4 جوانوں نے ان کے بنا ہوئے مورچوں میں ٹھکانہ کر لیا ہے۔ یہ تو زیادتی ہے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائے اور اپنے دائیں طرف کھڑے حوالدار مبارک شاہ کو مخصوص اشارہ کیا، جسے وہ اچھی طرح سمجھ گئے۔ دونوں چپ چاپ دبے قدموں نیچے ہوتے رات کی طرح کڑکتے ہوئے دشمن کے ان 5 سپاہیوں پہ حملہ آور ہوئے، جنہوں نے ان کے مورچوں کو آرام گاہ سمجھ لیا تھا۔ حملہ اتنا اچانک تھا، بھرپور تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے 4 سپاہی تو فوراً مارے گئے۔ 5ویں کی گولی البتہ مبارک شاہ کے سینے میں لگی، وہ شدید زخمی ہوئے۔ کیپٹن مالک نے پلک جھپکتے ہی دشمن کے سپاہی کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ اس دوران مین پوزیشن سے بھی جوان نیچے آنے لگے تھے۔ آپ آبزرویشن پوسٹ تک پہنچ گئے تھے۔ کیپٹن مالک نے امین سے حوالدار مبارک شاہ کو واپس لے جانے کا اشارہ کیا، جو شدید زخمی ہونے کے باوجود وہیں رہنے پہ بضد تھے۔ ابھی انہوں نے بمشکل چڑھائی شروع کی تھی جب ڈھلان کی اوٹ سے دشمن 2 سپاہی نمودار ہوئے۔ کیپٹن مالک بجلی کی طرح لپکے، ان کے سنبھلنے سے پہلے انہیں دونوں سپاہیوں کو سٹین گن چھین کے انہیں نیچے پھینک کے واصل جہنم کر دیا۔ اس دوران ایک جوان ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیپٹن مالک نے ایک سٹین گن اسے تھمائی اور پہاڑ کی دوسری سمت پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ خود وہیں ڈٹ گئے۔ دونوں مل کے اوپر آنے والے فوجیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ کیپٹن مالک کے جہاد میں مصروف تھے جب انہیں پیغام ملا کہ دشمن نے بڑی تعداد میں آبزرویشن پوسٹ پر حلہ بول دیا ہے اور وہاں دست بدست لڑائی ہو رہی ہے۔ کیپٹن مالک اپنے جوانوں کی مدد کو لپکے۔ آبزرویشن پوسٹ پر انہوں نے دیکھا نائک غازی دشمن سے نبرد آزما ہے۔ کیپٹن مالک دشمن سے شنی سٹین گن سے پہاڑ کے کونوں سے سر اٹھائے بھارتیوں کو نشانہ بنانے لگے۔ دشمن کے اس بڑے حملے کی پسپائی نے جوانوں کا مورال بہت بلند کیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کیپٹن مالک کی مین پوزیشن کے عقب میں پہاڑ تھا جو ان کے محفوظ دیوار کا کام دے رہا تھا۔ اسی سمجھ سے 3 گھنٹے کی مسافت سے چیک پوسٹ ان دونوں کے درمیان دشمن گھس آیا تھا۔ اس نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تھی اور کیپٹن مالک تک کمک پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ کیپٹن مالک چاہتے تو آسانی سے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ کے عقب سے جان بچا کر نکل جاتے۔ وہ یہاں جان بچانے نہیں، جان دینے آئے تھے۔ مین پوزیشن پہ واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں موجود سپاہی اشرف کے بدن کا نچلا حصہ قریباً نکارہ ہو چکا ہے۔
دشمن کی کوئی گولیاں اس کی ٹانگوں اور دھڑ کے نچلے حصے میں لگے تھی، اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہ تھا۔ صبح اشرف نے کیپٹن سے درخواست کی کہ اس کے سینے میں گولی مار کے اس کرب سے نجات دلائی جائے۔ وہ چاروں اطراف دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے بعد نتیجے میں پہنچ چکے تھے کہ دشمن کو دن کے اجالے میں محدود گولیوں کے ساتھ زیادہ دیر تک روکنے کا سوال نہیں اٹھتا۔ اس کے لیے M6 پہ قابض ہونے کی قیمت 300-400 بھارتی فوجیوں کی صورت میں موجود تھی۔ دن کی روشنی میں اگر دشمن کو روکے رکھتے تو رات کو اندھیرے میں ضرور کامیاب ہوتا، کیونکہ رات کو اندھا دھند ضائع کرنے کے لیے اسلحہ موجود ہی نہیں تھا۔ ان لمحات میں ایک شیر دل کپتان نے زندگی کا دلیرانہ فیصلہ کیا اور پاکستان آرمی کی عظیم روایت کا امین بن گیا۔ کیپٹن مالک نے نائب غازی نائر نذیر کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ سپاہی اشرف کو لے کے نکل جائیں۔ دونوں بھونچکا کر رہ گئے۔ سپاہی اشرف رونے لگا، اپنے کپتان کو اس طرح چھوڑ کے جانے پہ تیار نہیں تھا، لیکن کیپٹن مالک نے تینوں کو سختی سے واپسی کا حکم دیا، جس پر وہ آنسو بھری آنکھوں سے بادل نخواستہ پچھلی اور قدرے محفوظ سمجھ سے واپس لوٹ گئے۔ تینوں نے واپسی کا سفر سکینگ کے ذریعے کرنے کی ٹھانی تھی۔ غازی اور حضرت محفوظ رہے، جبکہ زخم سے چور سپاہی اشرف چلنے سے قابل نہیں تھا، دشمن کے نرغے میں آیا جسے جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ نظر اور غازی کو روانہ کے بعد کیپٹن مالک اپنے 20 جوانوں کو اکٹھا کر کے نے کہا کہ وہ اپنے اسلحہ سمیت واپس چلے جائیں، کیونکہ ابھی واپسی کا سفر محفوظ ہے، کچھ گھنٹوں کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ سب نے انکار کر دیا، لیکن فوجی ضوابط کے مطابق بالآخر وہ مرحلہ آ گیا جب ان کے کیپٹن نے حکم دیا کہ وہ باری باری گلے مل کر ان سے رخصت ہو جائیں۔ یہ لوگ دو مختلف راستوں سے بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ فوجی تربیت کے مطابق وہ ایک دوسرے کو کور دیتے ہیں محفوظ واپسی اختیار کیے تھے۔ ان کا کپتان اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے دشمن اور ان کے درمیان دیوار بن گیا تھا۔ اسٹین گن تھام کر وہ پہاڑ کے کونے پہ بیٹھا دشمن کے اوپر چڑھتے سپاہی کو نشانہ بناتا رہا۔ بالآخر LMG کا پورا برسٹ اس کے کشادہ سینے پہ لگا۔ کیپٹن مالک اس طرح آگے کی سمجھ جھکے جیسے اللہ کے حضور اپنی شہادت کی آرزو پوری ہونے پر سجدہ ریز ہونا چاہتے ہوں۔ زمین نے اپنا دامن شہید کے لیے کشادہ کر دیا اور وہ شہادت و فضیلت کے عظیم منصب پہ سرفراز ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔